السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالی برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی کہ ایک شخص کسی کے یہاں مہمان جا کر ٹھہرا، لیکن میزبانوں نے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے وہاں سے آنے کے بعد سب سے کہنا شروع کر دیا، میں فلاں صاحب کے گھر مہمان ٹھہرا تھا لیکن اس نے میری مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن مظلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے الا من ظلم ایکسیپشنل کیس بنا دیا، مگر جس پر ظلم کیا گیا اسے اظہار کی اجازت دے دی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا۔ چور کو برا بھلا کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ یعنی ایک بار کہا تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کیا، لیکن بار بار اس کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ 2-3 بار وہ آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے فرمایا ایک کام کرو، کل اپنا مال اسباب گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، راستے پر سامان رکھ دیا۔ سامان کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر لوگ پوچھتے کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ وہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ ہر گزرنے والا شخص پڑوسی کو برا بھلا کہتا کہ رب کی مار اس پڑوسی پر، کوئی کہتا اللہ تعالیٰ غارت کرے۔ اس ہمسائے کو جب حالات پتہ چلے تو اس کے پاس آیا، منتیں کی اور کہا اب گھر چلو، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک میں آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5153 نمبر پر، اور ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی زیادتی، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ ہر جگہ جا کر ایک ہی بات بتاتا رہے۔ فرمایا ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بات ہے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے اظہار کی،
उसी मौके पर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि देखो, अगर तुम नेकी करो, बुराई से दरगुजर कर दो, तो ये देख लो कि ये अल्लाह ताला की सिफात में से है कि वो बहुत माफ करने वाला और पूरी कुदरत रखने वाला है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन, अफ़्व दरगुजर को अपना शेवा बना लो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्सा जब्त कर ले हालांकि वो उसे दरगुजर करने की सलाहियत रखता हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे लोगों के सामने बुलाएगा, उसे इख्तियार देगा कि वो जिस हूर को चाहे मुंतखब कर ले। हकीकत यह है कि बुराई से दरगुजर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर ले। रमजान में अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, खाने पीने पर कंट्रोल करवा के कैसे इंसान को तवज्जो दिलाई है कि देखो, अब जो तुम्हारे अंदर बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, उनको कंट्रोल कर लो। तो कंट्रोल करना तो सीखते हैं हम, तो कंट्रोल करना है इंशाअल्लाह अपने गुस्से पर और लोगों को माफ करना है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करें, और वो कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाते हैं और किसी का कुफ्र करते हैं, और वो इरादा रखते हैं कि उसके दरमियान ही में कोई रास्ता बना लें। यहूद नसारा में से ऐसे लोग हैं जो बाज अंबिया पर ईमान रखते हैं, बाज पर नहीं रखते। जो लोग जुदा रास्ता बनाना चाहते हैं वो लोग ईमान और दीन के दरमियान रास्ता तलाश करना चाहते हैं। आज हमारी सोसाइटी के अक्सर लोगों की सूरत हाल ये है कि अगरचे कुरान पर ईमान है लेकिन कहते हैं दुनिया में भी तो रहना है, तो दुनिया में रहने के लिए जितने जतन इख्तियार किए जाते हैं उनमें अगर देखना चाहें तो दीन में नई बातें इजाद करने का सिलसिला जारी रहता है। उलैका हुमुल काफिरून हक्का व आतदना लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना, यही लोग हकीकी काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने उनमें से किसी एक के दरमियान फर्क न किया, यही लोग हैं, उन्हें जल्द ही अल्लाह ताला उनके अजर से नवाजेगा और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। तो जो सब अंबिया पर ईमान रखते हैं वो मुसलमान हैं, क्योंकि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलि, ये मुसलमानों का स्लोगन है। मुसलमानों का ये स्लोगन है, वो कहते हैं कि हम अंबिया में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। रुकू नंबर 2 है, यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार लाएं। सो वो तो यकीनन मूसा से इससे ज्यादा बड़ा सवाल कर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को बिल्कुल सामने दिखा दो, तो उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया, फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इसके बाद कि उनके पास वाज़े निशानियां आ चुकी थीं, तो हमने उससे दरगुजर किया और हमने मूसा को वाज़े गलबा दिया। यहूदियों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से तख्तियां अलवाह लेकर आए थे, अब भी हमारे पास अलवाह लाएं, हम आपकी तस्दीक करेंगे। उस पर यसलुका से लेकर बुहतानन अजीमा तक की आयत नाजिल हुई। तो उन यहूदियों में से एक शख्स घुटनों के बल गिर पड़ा, कहने लगा,
اللہ تعالیٰ نے آپ پر، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کسی پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ جاننے کا حق ہے. تو یہود نے ظاہر آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ بہت بڑا ظلم تھا. رب العزت نے فرمایا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک نہایت مضبوط عہد لیا تھا جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل کے نمائندوں سے لیا گیا تھا کہ تورات کے احکامات کو مانیں گے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو ان میں سے بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یہود نے کہا تھا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، علم سے بھرے ہوئے ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے. آج زبان سے تو یہ بات نہیں کہتے، لیکن لوگ اپنے اس علم کو اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے بھی کافی سمجھتے ہیں جو انہوں نے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں حاصل کیا، نیچرل سائنسز کا، سوشل سائنسز کا، اور اس کے بعد اللہ کی کتاب کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، صلیب پر چڑھا دیا. ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا. جسے انہوں نے قتل کیا اور سولی چڑھائے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر اٹھایا تو اس کے لیے یہودیوں نے سازش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی دوسرے شخص پر ڈال دی گئی جس کو مصلوب کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا. اس کا تذکرہ اور آیات میں بھی ملتا ہے. آج یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ نہیں اٹھائے گئے بلکہ ان کی روح کو قبض کر لیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. وفات تو سبھی پاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تو نہیں اٹھاتے. اس کے لیے رفع مسیح کا جیسے تذکرہ ملتا ہے تو کسی شخص کے وفات پانے پر رفع کا تذکرہ تو نہیں ملتا. پھر فرمایا اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر جو پہلے ایمان نہیں لائے اب کیسے ایمان لائیں گے؟ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا تھا.
عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، دوبارہ دنیا میں آنے کے بارے میں 100 سے زائد احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا برحق ہے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سعید بن مسیب نے سیدنا ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ مال لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ یہ بخاری کی 3448 نمبر روایت ہے، یہی آیت ہے جو انہوں نے تلاوت کی تھی، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتی ہوں رفع مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ آسمانوں پر نہ اٹھایا جاتا تو ان کی موت کیسے آتی؟ ابھی تو وہ زندہ ہیں، اور جب وہ آئیں گے ان پر لوگ ایمان لائیں گے، اس کے بعد انہیں موت آئے گی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بات کو کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہ آنا ہوتا کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائیں گے، کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ یہ یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا گائیوں اور بکریوں میں سے۔ ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی کہ بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے 146۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہودی کل بھی سود خور تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع کیا تھا، انہوں نے طرح طرح کے ہیلے تراش کے سود خوری کو جاری رکھا ہے۔ ہاں، اب اس وقت پہ US نے سود کو زیرو کر دیا، یعنی کوئی سود کسی سے وصول نہیں کیا جائے گا اس پینڈیمک کی وجہ سے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں سے جو علم پختہ کار اور ایمان والے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود سے جدا ہو کر اسلام لے آئے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رکو نمبر 3 ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب
اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہودیوں اور عیسائیوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مشرکین عرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار وضاحت کی ہے، یہ پہلی بار اترنے والی وحی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے نبیوں پر بھی وحی آتی رہی ہے، اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی سے کلام کرنا بہت بڑا اعزاز ہے، اور وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سارے ہی رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے آئے۔ خوشخبری ہمیشہ نیک اعمال پر دی جاتی ہے کہ ان کا بہترین صلہ ملنے والا ہے، اور وعید، ڈراوا برے اعمال پر دیا جاتا ہے کہ یہ برے انجام تک لے جانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے علم سے نازل کیا ہے، جس کو معلوم کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی رسالت پر گواہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اگر مشرک اور کافر رسول اللہ کی نبوت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہو جانا۔ گمراہی میں دور نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ائمہ کفر، کافروں کے لیڈرز اور گمراہی کے دائی ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، 2 گنا وبال سمیٹا، خسارہ لے کر لوٹے، اور دونوں ہدایتوں سے محروم ہو گئے۔ یعنی خود گمراہ ہوئے تھے، جن کو گمراہ کیا ان کو بھی ہدایت سے محروم کر دیا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ یہ ظلم ان کے کفر میں اضافہ ہے، ورنہ ظلم کا جب اطلاق کیا جاتا ہے کفر اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی وحی کا انکار کرتا ہے تو دراصل ظلم کرتا ہے، کیونکہ مقام سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا زندگی میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، وہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے آئی۔ کوئی انکار کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جس نے وہ ہدایات بھیجی اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد کافرانہ اعمال کے اندر پوری طرح ڈوب جانا ہے۔ یہی لوگ مغفرت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی سے بہت دور ہیں۔ الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ عبد الآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب سب لوگ پہنچ جائیں گے تو اپنے اعمال کی جزا پائیں گے،
پھر کبھی اپنے انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، اس کی شریعت کا انکار کرتا ہے تو زمین و آسمان کے مالک کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان ہر ایک کا اپنا ہے، بندہ انکار کر کے صرف خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، یقیناً مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور مت کہو کہ تین ہے، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں، یہ ان کی جانب سے غلف تھا، اور دین میں غلف سے مراد ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ اور رتبہ ہے یا جو وزن اور مقام ہے اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے۔ غلف کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یعنی مشروع سے نکل کر غیر مشروع تک پہنچا دینا، جیسے عیسائیوں نے درجہ نبوت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور آپ امیجن کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے عیسائیوں کے نزدیک الہ نہیں تھے۔ یہ 4 صدی تھی جب انہوں نے ایک کاؤنسل میں بیٹھ کر فیصلہ کیا، لوگ 18,000 ہوں گے یا 2,500، یہ تعداد ہمیں ملتی ہے، مل کر اگر فیصلہ کرنا چاہیں کسی کی خدائی کا تو کوئی خدا نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے 4 صدی کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا تھا، اور اس کے تقریباً 50-60 سال کے بعد روح القدس کو بھی خدا قرار دیا، اور 5ویں صدی کے آغاز میں الوہیت مریم کا عقیدہ بھی گھڑ لیا۔ یہ غلف ہے، آج مسلمان بھی غلف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، جیسے نکاح کے موقع پر اور عام زندگی میں گاڑیوں کے پیچھے گھروں میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مولا قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرنا جو خود مٹی میں مل چکا ہے، یہ غلف ہے۔ کسی کو دستگیر، کسی کو داتا سمجھنا، اور خود کو یہ کہنا کہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں اس لیے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں، قصیدے تو حسان بن ثابت بھی کہتے تھے، لیکن ان قصیدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ عقل تسلیم نہیں کرتی اور وحی الہی مخالفت کرتی ہے۔ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی کہے کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روضہ؟ یہ غلف ہے، استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء، فرشتے دیگر بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں، مخلوق ہیں، اور لوگوں نے
नबियों का मकाम अल्लाह ताला के मकाम के साथ मिला दिया, तो तमाम साहिब शऊर इंसान भी और मुकर्रब फरिश्ते जानते हैं कि अल्लाह ताला के मकाम के साथ किसी और का मकाम नहीं है। फिर फरमाया, बस जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की तो अल्लाह ताला उनका पूरा पूरा अजर उन्हें देगा और अपने फजल से उन्हें मजीद भी अता करेगा। और रहे वो लोग जिन्होंने आर समझा और तकब्बुर किया तो वो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और वो अल्लाह ताला के सिवा अपने लिए न कोई दोस्त पाएंगे न कोई मददगार। अल्लाह ताला अपने फजल से मजीद अता करेगा। कितना बंदे का जहन काम नहीं करता, वो मौला कितना करीम है, बंदे का काम किस कदर हकीर है, इस पर भी वो रब्बे करीम अजर कसीर अता फरमाता है। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जनाब से एक वाज़े दलील आई है और हमने तुम्हारी जानिब एक वाज़े नूर उतार दिया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें ऐसी शहादतें मौजूद है कि किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कुरान मशहूर करता है, जो लोग अरबी जुबान से वाकिफ हैं इसकी तिलावत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। सीरत इब्न हिशाम में अखनस बिन शरीक, अबू सुफियान और अबू जहल का मशहूर वाक़या मिलता है। तीनों अपनी अपनी जगह से चल पड़े थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुने, जबकि आप रात के वक्त घर में नमाज के दौरान तिलावत फरमाते थे। हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठ गया, कुरान की तिलावत से लुत्फ अंदोज होता रहा। इनमें से किसी को भी दूसरे की खबर नहीं थी। रात भर अल्लाह ताला का कलाम सुनते रहे, यहाँ तक कि फजर तुलू हो गई। जब वापस होने लगे तो रास्ते में एक दूसरे को मिल गए। उन्होंने एक दूसरे को सख्त सुस्त कहा और कहा कि अगर किसी और ने हमें देख लिया तो मुतासिर हो जाएगा। फिर वो वापस चले गए। जब दूसरी रात हुई तीनों ना रह सके, अपने अपने खुफिया मकामात पर बैठ गए, रात भर कुरान सुनते रहे। जब सुबह हुई इत्तेफाकन फिर तीनों की मुलाकात हुई, फिर उन्होंने एक दूसरे को लानत मलामत की। जब तीसरी रात हुई तीनों फिर कुरान सुनने के लिए पहुंच गए। रात गए तक कुरान सुनते रहे। जब सुबह को लौटे फिर रास्ते में एक दूसरे को देख लिया। अब के उन्होंने कहा, जब तक कि हम हलफ ना उठा लेंगे हम रुक नहीं सकेंगे। इसके बाद उन्होंने हलफ पर मुआहिदा किया और घरों को चले गए। ये इस नूर के, इस कुरान के असरात हैं। कुरान असर तो रखता है, हमारी सोसाइटी के लोगों पर असर क्यों नहीं होता? कुरान के असर के बारे में नजाशी के दरबार में देखिए, इंशाअल्लाह कल हम देखेंगे ज्यादा डिटेल से कि कलामुल्लाह जब पढ़कर सुनाया गया नजाशी को दरबार में, कैसे उसकी आंखें ही बह निकली थी। हाँ, ये कुरान असर रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान की गहरी मोहब्बत नसीब करे और कुरान हमारे दिलों पर असर अंदाज हो ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। चुनांचे जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम लिया तो अनकरीब वो उन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ से सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देगा। सैयदा जाबिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में अल्लाह ताला की किताब छोड़ रहा हूं, अगर उसको थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। यही अल्लाह ताला की जानिब से नूर है जो उसने नाजिल किया। फिर फरमाया, यस्तफ्तूनक, वो आपसे फतवा पूछते हैं। आप कह दें अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स फौत हो कि उसकी कोई औलाद ना हो और उसकी एक ही बहन हो तो उस बहन का उसके तरके में आधा हिस्सा है और वो भाई उस बहन का वारिस होगा अगर उस बहन की औलाद ना हो। चुनांचे वारिस अगर दो बहनें हों तो उन दोनों का तरके में 2/3 हिस्सा है और अगर मर्द औरत कई बहन भाई हों तो हर मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है।
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میراث کے احکام کے حوالے سے یہ آیت ہے، برا بن عازب سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے، اور احکام میراث کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ صحیح بخاری کی 4605 نمبر روایت ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ النساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے، حق ادا کرنے والا بنائے، اس کا پختہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ میں ایک قصہ مذکور ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ المائدہ رکھا گیا۔ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ ترمذی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 3063 نمبر پر۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے جس سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام معاہدوں کو شامل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو پوری طرح قائم رکھنا، یہ عہد ہے، معاہدہ ہے، ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی نہ کرنا، یہ معاہدوں میں شامل ہے جو بندے اور رسول اللہ کے درمیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بارے میں جو معاہدہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں اور اسی طرح سے دیگر افراد کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو جو رشتہ داری کا معاہدہ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا اور قطع رحمی کی مخالفت کے بارے میں، اس آیت میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو فراخی اور تنگ دستی میں، آسانی اور تنگی میں، محبت اور دوستی کے حقوق کے بارے میں ہے، اور وہ معاہدے بھی اس کے تحت ہیں جو معاملات مثلاً خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں صدقات اور ہبہ وغیرہ کے معاہدے بھی شامل ہیں کہ ان معاہدوں کی پابندی ہوگی۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی جیسے معاملات بھی شامل ہیں، اور معاہدہ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ تعاون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیا ہے کہ نیکی میں تعاون ہو سکتا ہے، تقوی کے کاموں میں تعاون ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو نیکی کے کام کون سے ہیں جن میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سارے حقوق العباد شامل ہیں،
ظاہری اور باطنی اعمال بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تقویٰ تمام ظاہری باطنی اعمال کو شامل ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکی کے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، انسان اس وقت بھوک اور انسان اس وقت پہ حالات کی تنگی کا شکار ہے۔ جب لوگ ایک ایسی وبا میں پھنس گئے جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے لیے کمانے کے قابل نہیں رہ گئے، تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، لیکن جنہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرض زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ اس میں سے ان کا بھی حصہ نکالیں، رشتہ داروں میں سے ہوں یا غیر رشتہ داروں میں سے، تاکہ اس تکلیف دہ صورتحال کو کسی حد تک بیلنس کیا جا سکے، تاکہ انسانوں کی خدمت ہو۔ اللہ پاک کا حکم ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی میں محض ایک ہی کام نہیں ہے بھوک مٹانے کا۔ سوسائٹی میں ایک ہی کام نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے لیے وہ بیمار ہو جائیں دوا کا انتظام کریں، یقیناً یہ کام ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کے کام کرنے بھی ضروری ہیں، اور انسانوں کی مدد کسی بھی اعتبار سے کی جائے، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ اس کے بعد یعنی جیسے جیسے کسی کا حق ہے اسی اعتبار سے رشتہ دار کا حق فائق ہے، جیسے ہمسائے کا حق ایسا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلقین کی گئی، لیکن ہمسایوں میں بھی وہ ہمسایہ جو رشتہ دار ہے اس کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مردار وہ جانور ہے جو طبعی موت مر جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اس آیت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جاتا ہے۔ اور جہاں تک گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور ہے، یا چوٹ لگنے سے، یا بلندی سے گر کر مرنے والا، یا سینگز لگنے سے مرنے والا، یا جسے درندے نے کھایا، یہ 5 قسم کے جانور ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے جانور ہیں، ان کے ساتھ چھٹا وہ بھی ہے جسے کسی آستانے پر ذبح کیا گیا۔ ذالکم فسق، فاسقانہ کام ہے۔ تو یہ 5 قسم کی جانور ایسے ہیں جو دراصل مردار ہی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی جو ذبح کیا گیا کسی آستانے پر، وہ مردار تو نہیں ہے لیکن کیا گیا، اسے ذبح کیا گیا، لیکن وہ حلال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے تو ہمارا حق نہیں رہ جاتا اس پر بیٹھ کے اپنی اوپینینز دینے کا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ بھی مردار ہے،
اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ آج انسانوں کو اچھا طریقے سے سمجھ آ رہا ہے کہ حلال چیزوں میں کتنا نفع ہے، پاک چیزیں کھانے والے کس طرح سے بہت سی ایسی تکالیف سے بچ جاتے ہیں جس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا۔ وقت آنے پر پتہ چلتا ہے جیسے یہ وقت آیا، پوری دنیا سفر کر رہی ہے، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے کیسے وائرس پھیلتا چلا گیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ اس امت میں سے کون سی قسم کے جانور ہمارے لیے حلال ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے ہر ایسے جانور کو کھانے سے منع فرمایا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور شکار کر سکتا ہو اور شکار کر کے کھاتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معزز مقام دیا ہے، وہ جانوروں کا چھوڑا ہوا نہیں کھائے گا، نہ وحشی درندے کا نہ وحشی پرندے کا۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو اور انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہوں، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ جو شخص کفر کی حالت میں وفات پاتا ہے، اگر اس نے پہلے اسلام لا کر نیک اعمال کیے ہوں، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو مرتد ہو گئے۔ رکوع نمبر 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس
اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا. اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے. یہ مسلم کی 577 نمبر روایت. کتنی بڑی نعمت ہے یہ وضو، اس کی وجہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. آج کی دنیا میں کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور گلٹ میں چلے جاتے ہیں. بعض وقت کسی کو وہم ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہیں ہاتھ لگ گیا تو تب ناپاک ہو گئے، اگر کوئی چھو کے چلا گیا تب ناپاک ہو گئے. تو ایسے لوگ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. عجیب بات ہے، فیئر اور وہم دو چیزیں آج کی سوسائٹی میں بڑی کامن ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیئر بہت بڑھ گیا، اور پھر اس دوران جیسی ویڈیوز وائرل کی گئی اور پھر جیسے یعنی پوری ورلڈ میں جس طرح سے اس کو سب کے سامنے پیش کیا گیا، اب ایسی صورتحال میں جب کہ لوگ تکلیف میں ہیں، ایک نیا لائف سٹائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. UHS کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا تھا کہ آپ وضو کر لیں. ریلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان وہ کسی بھی عہدے کسی بھی مقام پر ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو واضح کرتا ہے، یقیناً جتنے لوگ اس موقع پر وضو کریں گے ان کا اجر ان کو بھی ملے گا جنہوں نے اس کے لیے سفارش کی تھی، لوگوں کو ریکمنڈ کیا تھا. دیکھیں، پانی تو پاک کرتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا مٹی کو، جہاں تک کیمیکلز کا تعلق ہے ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو آپ بار بار ہینڈ سینیٹائز کرنے کی بجائے واش کر لیں، اچھے طریقے سے دھو لیں، وضو کر لیں. جب آپ وضو کریں گے تو آپ صرف ظاہری جسم کے جسمانی اعتبار سے پاک نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح اور آپ کی فکری تطہیر بھی ہوگی. اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی گھبراہٹ، آپ کا خوف اور آپ کے وہم میں بھی کمی آئے گی. انشاءاللہ وہم بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اسی میں نفع ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ. دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اسی آیت کے ریفرنس سے، پاک ہونے کا طریقہ. جہاں وضو ہے وہاں غسل بھی ہے. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے. پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے. بخاری کی 248 نمبر روایت ہے. یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جنابت کی وجہ سے جب غسل ضروری ہو جاتا ہے تو کچھ اور کام بھی ممنوع ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک پڑھنا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے. اسی طرح سے مساجد میں داخل ہونا اور پھر اسی طرح سے نماز پڑھنا. اسی طرح سے کوئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز ادا نہیں کر سکتا. اور پھر مسلمانوں کے لیے وضو کے علاوہ پاک مٹی کام دیتی ہے. تیمم، چاہے 10 سال پانی نہ پائیں تیمم مباح ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ آپ کو سیدنا عمر ابن خطاب کا یہ قول معلوم نہیں تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہو گیا. پھر میں نے رسول اللہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف اتنا کافی تھا. آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا،
پھر ان کو جھاڑا، بائیں ہاتھ سے دائیں کی پشت کو مل لیا اور یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کر لیا۔ یہ تیمم ہے۔ صحیح بخاری کی 347 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا کہ دیکھو دلوں سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے کوئی جانے نہ جانے رب تو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ اس کا دعویٰ کرے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، اس لیے اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اسی سے محبت، اسی کا خوف، اسی سے امید باندھنی ہے، اسی کا تقوی، اسی کے لیے صبر، اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، ان سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس پر رسول اللہ کو گواہ نہ بنا لیں۔ آخر کار میرے والد رسول اللہ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ہر بچے کو اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ بولے نہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخر کار والد محترم نے گھر آ کر وہ محبوبہ چیز مجھ سے واپس لے لی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں گناہوں کی مغفرت اور اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ کفر کرنے والے جھٹلا کر اپنے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں، وہ جہنم کے ساتھ لازم و ملزوم رہیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، یا اللہ توکل کے بغیر زندگی گزارنی نفع مند نہیں ہے، نہ زندگی کا نفع نہ آخرت کا نفع۔ الہی ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں توکل کی ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا جابر کہتے کہ ہم لوگ ایک منزل پر اترے، ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر درخت پر لٹکا دیے۔ ایک بدو نے آ کر آپ کی تلوار اتار لی اور اسے آپ پر کھینچ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فوراً جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بدو اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔
یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے جنگ کے لیے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ہر قبیلے کا ایک نمائندہ چن لیں، چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک نمائندہ چن لیا۔ چنانچہ ان کے اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں، ان میں سے تھوڑے لوگوں کے ماں سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک خالق کے حق میں، دوسری مخلوق کے حق میں۔ خالق کے لیے احسان یہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اور دوسرا احسان ہے مخلوق کے ساتھ، اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی بھوک مٹائی جائے، ان کی بیماری دور کی جائے، انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے۔ میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے نا، ہمارے یہاں لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق معاف کر دے گا۔ بھائی اس بات کی طرف ضرور توجہ کیجیے گا کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہتی ہوں، اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ان کے ساتھ دینی حسن معاملہ کیا جائے، یعنی انہیں دین کی تعلیم دی جائے، انہیں ان کے رب کا قرب سکھایا جائے، عبادت کے طریقے سکھائے جائیں، زندگی کا مقصد سمجھایا جائے، یہ بہت بڑا ویلفیئر کا کام ہے۔ اور دوسرا حسن معاملہ یہ ہے کہ ان کی دنیاوی ضروریات پوری کی جائیں۔ میں سمجھتی ہوں اس بارے میں بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا، دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سدا کسی کو فقیر رکھیں۔ آپ اگر سدا کسی کو فقیر رکھیں گے تو آپ کسی کو دے کے اپنے اندر کی کیفیت کو کیسے کنٹرول کریں گے کہ آپ ہمیشہ دینے والے اور دوسرا ہمیشہ لینے والا ہی بنا۔ بات یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، اصل حسن سلوک، کہ انہیں خود انحصاری سکھائی جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں کچھ لوگ دنیا میں، جو لوگوں کو رزق کمانا بھی سکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو رزق کمانا سکھانا کتنا ضروری ہے جن لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کی عادت پڑ گئی۔ حسن معاملہ کرنا ہے تو ان کو سکھائیے، انہیں سکھانا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل ہیں، جو اپنے لیے گزارا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن وہ لوگ جو حقیقی ضرورت مند ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ فقیر بنائے رکھتے ہیں،
تو انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ یہ ہے کہ انہیں فقیر نہ رہنے دیا جائے. یہ اسلام کی پالیسی ہے, یہی عزت نفس کا تقاضا ہے. اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے, تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی ہے, اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. عیسائیوں کی عہد شکنی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھلا دینے کا نتیجہ بغض و عداوت, اختلافات, تفرقے بازی, خون ریزی اور جنگوں کی صورت میں نکلا. اہل کتاب, یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے, اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا, اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. سیدنا جابر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا, میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی, پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہتا ہے. میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں, لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے ہو اور نارے جہنم میں گرتے جاتے ہو. صحیح مسلم کی 5958 نمبر روایت. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے. آپ کہہ دو, پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی نفی کی ہے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے. ان کے یہاں یہ عقیدہ اچانک پیدا نہیں ہوا تھا, آہستہ آہستہ مذہبی مجالس میں انہوں نے نئے دین کو داخل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے شاگردوں اور پیروکاروں میں پوری طرح توحید موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جو اناجیل لکھی گئی ان میں سے ایک اہم انجیل برناباس کی ہے. وہ بتاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور 325 عیسوی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں 48,000 مذہبی لیڈر شامل ہوئے. اس مجلس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اس کے بعد روح القدس کے بارے میں اختلافات پیدا ہوئے. قسطنطنیہ کی پہلی مجلس 381 میں شروع ہوئی تاکہ اختلافات ختم کر دیں. اس مجلس میں اسکندریہ اسقف کے مقابلے پر تھا اور یہ ثابت کیا کہ روح القدس الہ کے سوا کچھ نہیں. اس کی مجلس میں باپ, بیٹے اور روح القدس کی تثلیث قائم ہو گئی. اس کے بعد پھر اختلافات ہو گئے. پھر 413 عیسوی میں ایک مجلس ہوئی جس میں سیدہ مریم کو الہ کا درجہ دیا گیا, یعنی ماں کا درجہ. موجودہ عیسائیت کا بانی پال ہے. اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے فسادات ہوئے, عداوتیں ہوئیں, فرقے وجود میں آج تک وہ فرقے موجود ہیں. رکو نمبر 8 ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا, اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی گروہ کا انتخاب کر لیتا ہے. قدیم دور میں یہ اعزاز بنی اسرائیل کے پاس تھا.
ان کی تاریخ کا تذکرہ کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے دشمن رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ پوری تاریخ میں یہ مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، اس لیے ان کی تاریخ کو کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے دینی تجربات سے مسلمانوں کو واقف کروا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے ٹھوکریں کہاں لگتی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے اثرات کہاں مرتب ہوتے ہیں اور شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے اور دین میں تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب طویل مذہبی زندگی گزار لیتی ہیں قومیں سنگ دل ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلیں ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ قیامت تک طویل ہے۔ اندیشہ تھا ایسے حالات آئیں گے جس میں امت گمراہ ہو جائے گی، لہٰذا آنے والے وقتوں میں مصلحین کو پتہ چل جائے گا کہ جب لوگ ہدایت کے راستے سے دور ہو جائیں گے انہیں حق کی دعوت کیسے دی جائے گی، انہیں مایوسی سے کیسے بچایا جائے گا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اس سے مراد پاک سرزمین سے مراد کنعان اور فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اس علاقے سے اٹھی تھی، اس لیے اسے پاک سرزمین، مقدس سرزمین کہا گیا۔ آج اس سرزمین کے حوالے سے بہت شدت کا انتظار ہے۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کو شہید کر دینا چاہتے ہیں یہود، اور اس کی جگہ پہ ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہیکل جو دجال کے لیے تعمیر کیا جائے گا، جھوٹے مسیح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن قرب قیامت کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس مقدس سرزمین میں آئیں گے جو شام کی سرزمین کہلاتی ہے، اور شام کے ایریا میں یہ سارا ایریا شامل ہے، اسرائیل بھی اور اردن اور فلسطین کا علاقہ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے۔ جابر قوم سے مراد عمالقہ ہیں جو بڑے قداور، زوراور اور بگڑے ہوئے لوگ تھے جس کا مقابلہ بنی اسرائیل نہیں کر سکتے تھے۔ 12 قبائل سے جب حضرت موسیٰ نے 12 افراد کو منتخب کیا اور وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے ملک کے باشندوں کے بارے میں بتایا، زوراور ہیں، زمین زرخیز اور شاداب ہے۔ جب ان کے زور اور قوت کے بارے میں بنی اسرائیل کو پتا چلا ان کے حوصلے ہی ٹوٹ گئے، وہ مصر واپس جانے کے بارے میں سوچنے لگے، بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین کی وراثت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہودی سست تھے، آرام طلب تھے، ایسی سستی قسم کی فتح چاہتے تھے جس کے لیے انہیں کوئی کوشش نہ کرنی پڑے۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ سید عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مقداد کی ایک بات ایسی میں نے سنی، اگر وہ میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ کیا آپ رسول دعوت نہیں تھے؟ آپ نے بد دعا کیوں کی؟ انہوں نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ بخاری کی 3592 نمبر روایت۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کردہ وزیر تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر وفاداری کا ثبوت دیا، اسی وجہ سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتماد تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا اور کہا میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کے معاملے کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فاران اور اردن کے درمیان کے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ مقدس سرزمین کی دہلیز پر تھے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہ زمین ان پر حرام کر دی، مارے مارے پھرتے رہے، صحرا سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکلنا حرام کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کا پہلا لاک ڈاؤن تھا جو صحرا میں ہوا۔ اس سے پہلے وہ اپنے گھروں میں تھے، اگرچہ ان کے بچے قتل ہوتے تھے، اگرچہ ان کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے گھروں میں تھے اگرچہ کہ وہ غلامی کرتے تھے۔ ان کا کام بھی تھا، اپنے علاقے میں وہ کام کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ حقیقی لاک ڈاؤن اس وقت ہوا تھا۔ تو یہ 40 برس تک سلسلہ جاری رہا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنایا تو انہوں نے ساری انسانیت کا ناطہ بندر سے جوڑ دیا۔ ایوولوشن تھیوری کیا کہتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ تھیوری بہت پسند ہو، لیکن یہ ظاہر ہے اسلام تو نہیں ہے، کفر ہے، اور یہ ریالٹی کی بیس پر بھی نہیں ہے۔ تو یہودی خیبر کی شکست کو نہیں بھولے۔ یہودی مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ یہودی ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہیں ذلیل کیا گیا پوری دنیا ذلیل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ کوئی سٹیپ اٹھانے سے نہیں روکیں گے، اور آج کے حالات میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس پر دوسرے نے کہا میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، یہ دنیا کی ابتدائی حالت تھی کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ایک حمل سے لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے، پھر دوسرے حمل سے لڑکا اور لڑکی ہوتے، اس طرح ایک حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی دونوں کا نکاح کروا دیا جاتا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہیں تھی، قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے چاہا اپنی بہن سے ہی نکاح کر لے، آدم علیہ السلام نے منع کیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ خیرات نکالو، قبول ہو جائے، جس کی قبول ہو گئی اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، حسد کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو
पसंदीदा बना दिया तो उसने उसे कत्ल कर डाला, चुनांचे वो खसारा उठाने वालों में से हो गया। दुनिया में अब जो भी कत्ल करता है तो उस खून के गुनाह का कुछ हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के हिस्से में भी लिखा जाता है। पहला शख्स जिसने कत्ल के जुर्म की इब्तिदा की थी, सही बुखारी की रिवायत से हमें पता चलता है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत से रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो आदम के सबसे पहले बेटे काबिल के नामे आमाल में भी उस कत्ल का गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल नाहक की बिना सबसे पहले उसने कायम की थी। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा जो जमीन को रेतता था कि वो उसे दिखाए कैसे वो अपने भाई की लाश छुपाए। उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इससे आजिज हो गया कि इस कव्वे की मानिंद हो जाऊं तो मैं अपने भाई की लाश को छुपा दूं। चुनांचे वो शर्मिंदा होने वालों में से हो गया। भाई की लाश खुले आसमान तले पड़ी थी और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से 2 कव्वे भेजे। एक ने दूसरे को कत्ल किया, फिर चोंच से गड्ढा खोद कर कव्वे को डाला और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। काबिल ने मंजर देखा, शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हो गया कि अपने भाई की लाश को दफन नहीं कर सका। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि यकीनन जिस शख्स ने किसी जान को बगैर किसी जान के बदले कत्ल किया या जमीन में फसाद के बगैर कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, और जिसने किसी एक जान को जिंदा किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को जिंदा कर दिया। और बिलाशुबा यकीनन उनके पास हमारे रसूल वाज़े दलाइल लाए थे, फिर बेशक इसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग जमीन में यकीनन हद से बढ़ने वाले हैं। कत्ल नाहक सारे इंसानों के कत्ल के बराबर है, क्योंकि हर नफ्स दूसरे नफ्स के बराबर है। जिंदगी का हक हर इंसान को हासिल है। किसी इंसान से, एक इंसान से जिंदगी छीनना तमाम इंसानों से जिंदगी का हक छीनना है, और किसी एक इंसान की जिंदगी के लिए काम करना गोया तमाम इंसानों को जिंदगी देना है। यकीनन उन लोगों की जजा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ समत से बुरी तरह काट दिए जाएं या उन्हें उस सरजमीन से बाहर निकाल दिया जाए। ये उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये आयत मुहारबा है जिसमें शरई सजाओं का जिक्र है। कत्ल, सूली चढ़ाना, हाथ पांव मुखालिफ समत से काटना, जिलावतन कर देना। बनु नज़ीर, बनु कैनका के साथ जो मामला रसूलुल्लाह ने किया वो कानून मुहारबा के इस्तेमाल की मिसाल थी। और सैयदना अबू बकर ने मानीन ज़कात की सरकोबी भी इसी कानून के मातहत की थी, और सैयदना उमर ने अपने दौरे खिलाफत में इसी कानून के तहत यहूद को अरब से निकाला था, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इससे पहले तौबा की कि तुम उन पर काबू पा जाओ तो जान लो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। मुहर्रिबीन में से जो लोग हुकूमत के एक्शन से पहले तौबा कर लें, उनके खिलाफ पिछले रवैये की वजह से इकदाम नहीं किया जाएगा। अब उनके साथ आम कानून के तहत मामला होगा, उनसे जुर्म और गुनाह साकित हो जाएंगे, और अगर इंसानों के हुकूक में उन्होंने कोई खराबी पैदा की हो तो उनकी तलाफी कराई जाएगी। रुकू नंबर 10 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और उसकी तरफ कुर्ब तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बात है अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि उसकी तरफ वसीला कुर्ब तलाश करो। सवाल ये पैदा होता है, वसीले से क्या मुराद है? शरई वसीला वो है जिसका अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हुक्म दिया है
جس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ نیک اعمال کو اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ممنوع وسیلہ یہ ہے کہ ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کر اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت میں اس کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو۔ اس مقام پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی وسیلے ذرائع کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر رزق کمانے کے لیے کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے یا اجرت حاصل کرتا ہے، سب جائز ہے، لیکن رزق کے حصول کے لیے چوری، سود خوری، ذخیرہ اندوزی، خیانت کو اگر کوئی ذریعہ بنائے تو حرام ہے۔ اسی طرح صحت کے حصول کے لیے دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام زہریلی دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے۔ صحت نہ ملنے پر کسی درگاہ پر حاضری دینا، قبر والے کو پکارنا شرک اکبر ہے کہ ایسے لوگوں سے فریادیں کی جائیں۔ نکاح کے لیے پیغام دینا جائز ہے، رشتہ منظور نہ ہونے کی صورت میں کسی جادوگر کے پاس جانا جائز نہیں۔ کسی کا مال چوری ہو جائے، اسے چور نہ ملے تو کسی عامل کے جن کے ذریعے چور کا پتہ لگانا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں رکھتا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی۔ اکثر لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اتنی چھوٹی غلطی پر ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاں، امن تو ایسے ہی قائم ہوتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے وہاں امن قائم ہو جاتا ہے۔ جہاں قتل کی سزا قتل ہے وہاں قتل نہیں ہوتے، جہاں زنا کی سزا دی جاتی ہے وہاں زنا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر رجم کی سزا، کوڑوں کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا ختم کر دی جائے تو اب دیکھیے کہ کتنا زمانہ بیت گیا، مجرموں کو چھوٹ ملی رہی، تو کیا پاکستان میں قتل و غارت گری کی ریشو بڑھی یا کم ہوئی؟ جب قاتلوں کو سولی دی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، تو قتل کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سزائیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ خوف پیدا ہو، لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ سوسائٹی میں جرم باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے وہ سب سے بڑھ کر انسانوں کو جاننے والا ہے، بہترین قانون دینے والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک عورت نے چوری کی، اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول میری توبہ کی گنجائش ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی پھر جو شخص توبہ کر کے اپنی زیادتی کے بعد، یعنی جو چوری اور قطع ید، ہاتھ کاٹنے کے بعد توبہ کر کے دوبارہ اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف فرمانے والے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔
اے رسول آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ کل تک یہ بات یہودیوں کے لیے تھی، آج مسلمانوں پر بھی صادق ہے۔ چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا۔ یہ امانت اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف قوموں کو دی، جس قوم کے پاس بھی اللہ کا پیغام پہنچا سچی روح کے ساتھ اس کو دنیا بھر تک پہنچانا اس قوم کا فریضہ ٹھہرایا۔ جس نے صحیح روح کے ساتھ اسے پہنچایا اس نے ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں قرآن پہنچانے والوں میں شامل کر دینا، اور الہی ہم سے قبول فرما لینا، ہم سے راضی ہو جانا۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کس نے کیا؟ فلاں نے فلاں نے، یہاں تک کہ اس نے یہودی کا نام اس کے سامنے لیا گیا۔ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا، یہودی کو پکڑ لیا گیا، اس نے اقرار جرم کیا تو حکم دیا گیا کہ یہودی کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے، اور اسے کچل دیا گیا۔ بخاری کی کتاب الدیات کی روایت ہے، یہ بدلہ ہے، جس طرح کسی نے مار ڈالا اسی طرح سے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے
ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ شریعتیں امتوں کے اختلاف کے ساتھ بدلتی رہی ہیں، مختلف ادوار میں ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ہر شریعت اپنے نفاذ کے وقت پر اصل رہی، تمام شریعتوں میں بڑے بڑے اصول کبھی نہیں بدلے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہے۔ رسول اللہ کو یہ بتایا گیا لوگ منہ پھیر لیں تو آپ شریعت کو پورے طریقے سے تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ رکو نمبر 12 ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہمارے لیے ہے، کل کے لوگوں کے لیے بھی تھا، قیامت تک رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اس وقت اس کے بارے میں کوئی شبہ ہو، کوئی اعتراض ہو، یاد رکھیے گا میری بات نہیں ہے، جہانوں کے بادشاہ کی بات ہے۔ آج کے دور میں عجیب لگتی ہے کیونکہ ذہن بدل گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے، تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ یہاں مرض سے مراد نفاق کا مرض ہے۔ جس شخص کو دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے وعدوں پر شک ہو تو یہ شک بیماری ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی بیماری ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ عمل کے برابر ہونے کا انحصار ایمان اور اخلاص پر ہے۔ نفاق کے ساتھ جو دینداری کی نمائش ہوتی اس کا اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ نفاق کے ساتھ پڑھی گئی نمازیں، نفاق کے ساتھ رکھے گئے روزے، کیے گئے صدقے، ذکر سب ضائع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ برابر جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔
اور میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کسی دشمن سے یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا لے، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی 6502 نمبر روایت ہے۔ یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ رکو نمبر 13 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، کل بھی بناتے تھے آج بھی، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اہل کتاب کی مسلمانوں سے ناراضگی اور بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل کتاب ہر دور میں جھٹلاتے رہیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد اہل کتاب نے تبلیغ کرنے کی بہت کوشش کی، عیسائیت کی تبلیغ انہوں نے کی، پھر مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ اب تو انسانیت نے ترقی کر لی، روشن خیالی کا دور ہے، اب مذہبی جنگوں کا کوئی امکان نہیں۔ مسلمانوں نے بھی دینی کشمکش اور دین کی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، تو اہل کتاب نے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا ان تمام خفیہ تدابیر سے اور ان تمام سازشوں سے جو اسلام کے دشمن ہر دور میں کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ قل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں، جن کے پیچھے چلنا آج مسلمان اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، جن کی قوت کو بڑی پاور سمجھا جاتا ہے، جن کے لائف سٹائل کو اپنے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے، انہی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اپنے اعمال کی جزا کے اعتبار سے سب سے برے لوگ کون ہیں، جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ سے مشکل نہیں ہے، جو کرونا بھیج کے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کروا سکتا ہے، آج پوری دنیا دہشت اور خوف میں مبتلا ہے، کیا وہ دوبارہ صورتیں مسخ نہیں کر سکتا؟ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ یہودی صبح کو ایمان لا کر شام کو انکار کر کے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان قرآن چھوڑ دیں۔ آج یہودی کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی تو یہی چاہتے ہیں، مسجد چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں،
اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. رب والے اور علماء لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور یہود نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے. جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے. اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے. ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں. رکو نمبر 14 ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کہہ دیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے. اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا. چنانچہ آپ کافروں پر غم نہ کریں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے. جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے. اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے کفر کے بارے میں آگاہ کیا ہے جس کی بنیاد یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو بغیر باپ کے جنم دیا. تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں نصارہ کی تکذیب کی جا رہی ہے جو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں.
تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی بخش دیتا ہے جس کے گناہ جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ نہایت مغفرت کا، فضل و رحمت کا معاملہ ہے۔ بڑے گناہوں کے باوجود انہیں توبہ اور استغفار کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ دین میں غلوف کرنا جائز نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ طہارت میں غلوف کرتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے ممبر رسول پر حضرت عمر کو کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری کی 3445 نمبر روایت ہے۔ آخری آیات ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، جس کو وہ کر لیتے تھے یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے پہلے جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر مروان سے کہنے لگا نماز خطبے سے پہلے ہونی چاہیے۔ مروان نے جواب دیا وہ دستور اب چھوڑ دیا گیا۔ حاضرین میں سے ابو سعید بولے اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب چاہے مروان مانے یا نہ مانے۔ میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی 177 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی بدترین عمل ہے کافروں سے دوستی رکھنا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، برا سمجھنا۔ جس نے جو ایسی دوستی کرتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اہل کتاب کی مشرکین اور کفار میں دلچسپی ثابت کرتی کہ ان کو کتاب اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ علماء علم والوں کو کہتے ہیں اور راہب تارک کو دنیا فقیر ہیں۔
عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں ان میں اصحاب نجاشی شامل ہیں۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اور عبادت کے ساتھ علم ایسی چیز ہے جو دل کو لطیف بنا دیتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، سختی دور ہو جاتی ہے۔ یہود کی سی سختی عیسائیوں میں نہیں، اور نہ مشرکین کی طرح کی سختی ان میں پائی جاتی تھی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ چھٹا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا